شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر سچی میں امیر ہونا چاہتے ہو تو حضرت سلیمان کی یہ دعا روزانہ ایک بار ضرور پڑھو، دولت کا بادشاہ بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی بھی منصب، عہدہ یا رزق چاہتا ہے اور ایسا کہ جو آج تک کسی کو نہیں ملا یا بعد میں کسی کو خاص طور پہ وہ مقام میں منصب نہیں ملے اور اس کو مل جائے، تو اللہ نے وہ دعا ہمیں قرآن پاک میں سکھائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا کی، اللہ نے ان کو ایسا منصب عطا فرمایا، ایسا اقتدار عطا فرمایا اور ایسی دولت، ایسا رزق عطا فرمایا جو بعد میں قیامت تک کسی کو عطا نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یا دیگر انبیاء کی جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں، اگر ہمیں ان کا صحیح طریقے سے ادراک ہو جائے اور ہمیں ان دعاؤں کا صحیح پڑھنا آ جائے تو یہ دعائیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ جیسے ہم لوگ ادھر ادھر کے وظیفے پڑھتے ہیں، ایسے الفاظ پڑھتے ہیں جن کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات لوگ ایسی ایسی چیزوں کا نام لیتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں، ہم اس کے عامل بن جائیں یا اس کو کیسے پڑھیں۔ تو ایسی چیزیں جن کی کوئی صنعت نہ ہو، ان کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ قرآنی الفاظ، انبیاء کی دعائیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں قرآن پاک میں۔ آپ دیکھیں ہر نبی کی دعا قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں بتلائی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بہت ہی تاثیر والی ہے، طاقت والی ہے، اور یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ اگر ایک بندہ نوکری چاہتا ہے، کوئی ایسی نوکری جو اس کے سٹیٹس کے مطابق ہے، اس کی تعلیم کے مطابق ہے، اب وہ بندہ تعلیم یافتہ ہے لیکن اس کو نوکری چھوٹی مل رہی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے مطابق مل جائے جو میری تعلیم ہے، تو وہ یہ دعا وظیفہ حیات بنا لے، اس کو پکڑ لے، انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں اسے اللہ تعالیٰ وہ نوکری عطا فرما دیں گے۔ اب ایک بندے کے پاس گڑ ہے، ہنر ہے، دماغ ہے، لیکن وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد اسباب نہیں ہیں، تو اللہ اس کو وہ اسباب عطا فرما دیں گے۔ ایک بندے کے پاس کاروبار ہے لیکن اس میں ترقی نہیں ہے، آگے بڑھ نہیں رہا، تو وہ اللہ اس کی برکت سے اس کو اس میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ یا اسی طرح جو شخص کوئی انسان ایسا اقتدار چاہتا ہے، اختیارات چاہتا ہے، وہ الیکشن لڑ رہا ہے یا کوئی اور معاملات ہیں، اللہ اس کی برکت سے اسے ایسا اقتدار دے گا جس میں عزت ہوگی اور بلندی بھی ہوگی۔ یعنی یہ دعا آپ سمجھ لیں کہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے گویا ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب یہ امت محمدیہ پہ احسانات ہیں کہ اللہ نے کسی نبی کی امت کو اس طرح اعظم والی دعائیں نہیں دی جو نبیوں نے اللہ سے مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً قبول فرما کر وہ چیز عطا فرما دی، گویا کہ وہ اس میں اعظم ہو گیا اور وہ نبیوں کی خاص دعائیں ہو گئی۔ اب جیسے آپ میرے پاس آئے ہیں، مجھے آپ پوچھیں گے جی آپ ہمیں وہ خاص وظیفہ بتا دیں، بڑے بڑے عامل آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اہل علم علامہ بھی کہتے ہیں، وہ ہمیں وظیفہ بتا دیں جو آپ خاص طور پہ کرتے ہیں، اور آپ ہر طرف آگے ماشاءاللہ پڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ آپ ہمیں خاص بتا دیں۔ لوگ ہم سے پوچھنے یا اس طرح کسی اور بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھنے کے لیے ہر انسان تگ و دو میں رہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کھول لیں، آپ کو کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ملیں گی، لیکن اصل میں کمزوری کہاں پر ہے کہ ہم قرآن پاک پر غور نہیں کرتے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ قرآن پاک ایسی تدبر والی چیز ہے کہ آپ اگر ساری زندگی قرآن پاک کے علم پر مہارت حاصل کر لیں تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جو تفسیر کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ نے مہارت دی ہے تو وہ اتنی کتابیں لکھ دی، تفسیریں لکھ دی، لیکن آپ فرماتے تھے میں جب قرآن کھولتا ہوں مجھے نیا علم نکل آتا ہے، نئی چیز مجھے مل جاتی ہے، تو آپ اور میں تو جانتے ہی کچھ نہیں ہیں، ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، تو ہم قرآن کھولتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں قرآن سے کوئی فہمی حاصل ہو۔ قرآن فہمی، الحمدللہ میں نے اسی لیے قرآن پاک کی آیات
اور ان کا ترجمہ اور اس کا وظیفہ یہ الحمدللہ بتانا شروع کیا، اور ہم اس پر مضبوطی سے کاربند ہوئے کہ صرف لوگوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن فہمی حاصل کرنی ہے۔ اس قرآن فہمی کا یہ فائدہ ہوا کہ اب بڑا طبقہ ایسا ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، جو قرآن پاک سے جڑ گیا ہے اور قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایک آیت ہے جو دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور ایک آیت جو بندہ سیکھ لیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نوافل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک آیت یہ چھوٹی سی ہے، دعا اتنی مضبوط ہے کہ یہ دعا پڑھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ آپ اس کو اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے، 2 چیزیں لازمی ہیں، ایک یقین ہو جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں کہ میرا اس سے کام ہو جائے گا، اور دوسرا یقین ہو کہ جس کی یہ بات ہے وہ سچا ہے بہت، اس پہ مجھے اعتماد ہے۔ اب یہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرا کلام، اللہ پہ یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ میرا مسئلہ اس سے حل ہوگا، آپ کا کام فوراً ہو جائے گا۔ جب آپ دونوں چیزوں میں دانوں میں ڈال دو گے، اب دیکھیں بت کے آگے جا کر ہندو مانگتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے کام۔ کیوں ہوتا ہے؟ کرتا کون ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ بت کرے گا اور یہ بھگوان ٹھیک ہے۔ آپ کسی باطل کے پاس، کسی بدھتی کے پاس، کسی غلط عقیدے والے کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرا کام تو ہو گیا۔ اصل میں اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا زمین سے مسئلہ حل ہوگا، زمین سے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا فلاں کافر سے حل ہوگا، مسئلہ وہاں سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کی سوچ و فکر اور عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن کام ہو جاتا ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، آپ یقین اس پہ رکھ کر یہ پڑھیں۔ حضرت سلیمان پیغمبر، ان سے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا، تو اس پر ان کو جو ہے تھوڑی سی افسوس ہوا کہ میں نے یہ بڑا گناہ کر دیا۔ اب آپ اور میں تو انشاءاللہ بولے ہی ہیں نا، ہم تو ذہن میں ہی کیوں نہیں ہوتا۔ ہمارے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ کی جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کے نزدیک وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد بہت کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی رہا نہ کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں چند ایک یہ ہیں، ایسی عظیم بادشاہیت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ 1 ماہ کی مسافت صبح شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ 5، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام اور سورۃ السبا میں 1 بار، سورۃ صوات میں 2 جگہ، سورۃ انبیاء میں 3 بار، جبکہ سورۃ نمل میں 7 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، ذہافت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دیا جائے۔
फरीकैन अदालत से बाहर निकले तो दरवाजे पर नौउम्र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। उन्होंने मुकदमे के बारे में दरियाफ्त किया और फैसला सुनकर दोनों को लेकर वालिद मोहतरम की खिदमत में हाजिर हुए और गुजारिश की अगर इजाज़त हो तो इस फैसले के मुतल्लिक़ अपनी राय पेश करूं। इजाज़त मिलने पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, आप बकरियां तो खेत वाले को दे दें ताकि वो उनसे फ़ायदा उठाता रहे, और खेत की ज़मीन बकरियों वाले के सुपुर्द कर दे कि वो इसमें काश्त करके खेत को उस हालत में ले आए जैसा बकरियों के चरने से पहले था। फिर खेत वापस किसान को दे दें और बकरियां बकरी वाले को। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह फ़ैसला बहुत पसंद आया। कुरान करीम में इरशाद बारी है, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फ़ैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को चढ़ गई थी और हम उनके फ़ैसले में मौजूद थे और हमने उनका सही फ़ैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ए मेरे परवरदिगार, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाहियत अता कर जो मेरे बाद किसी को भी मैसर ना हो, बेशक तू बड़ा अता करने वाला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये दुआ अल्लाह के दीन के गलबे के ही लिए थी। चुनाचे अल्लाह अज़्ज़वजल ने दुआ फरमाई और इन्हें अज़ीमुल शान हुकूमत अता फरमाई। आप हफ्तों मकील के बादशाह थे। दुनिया की हर शय आपके मती और फरमाबरदार थी। हवा को हुक्म देते तो वो महीनों का सफ़र घंटों में तय कर देती। चरिंद परिंद हर हुक्म के ताबेदारी के लिए हाजिर होते। सरकिस जन्नात हर वक्त हाथ बांधे अहकामात की बजा आवरी के लिए तैयार रहते और शयातीन जंजीरों में जकड़े रहते। सूरतुल अंबिया में इरशाद है, और हमने तेज़ हवा सुलेमान के ताबे कर दी जो उनके हुक्म से उस मुल्क में चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी, यानी मुल्क शाम, और हम हर शय से बाखबर हैं। हज़रत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हवा के मुस्खर करने का वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उस वक्त पेश आया जब आप अपने लश्करी घोड़ों के मायने में मसरूफ़ थे। इसी असना में आपकी असर की नमाज फ़ौत हो गई। चूँकि इस गफलत का सबब घोड़े बने थे, लिहाजा उन्होंने अपने उन खूबसूरत और बेशबहा घोड़ों को ज़िबा कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी सवारी के जानवर कुर्बान कर दिए तो अल्लाह ताला ने उन्हें उससे बेहतर सवारी अता फरमा दी और हवा को मुसख्खर कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उन घोड़ों का वाक़या कुरान करीम की सूरत स्वात की आयत 31, 32, 33 में मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल महीने भर की होती है और शाम की मंजिल भी, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मायाने सल्तनत और लश्कर तख्त पर बैठ जाते और जिधर आप अलैहिस्सलाम का हुक्म होता हवाएं उसे इतनी तेज़ रफ्तार से ले जाती कि एक महीने जितनी मुसाफत सुबह से दोपहर तक की एक मंजिल में तय हो जाती, और फिर उसी तरह एक महीने की मुसाफत दोपहर से रात तक में, यानी इस तरह एक दिन में 2 महीनों की मुसाफत तय होती। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत साद बिन जबीर से नकल किया है कि तख्त सुलेमानी पे 6 लाख कुर्सियाँ रखी जाती थीं जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अहले ईमान इंसान और उनके पीछे अहले ईमान ने जिन्नात बैठते। फिर परिंदों को हुक्म होता कि वो तख्त पर साया कर लें ताकि आफ्ताब की तपिश से तकलीफ़ ना हो। हवा उस अज़ीमुश्शान तख्त को उठाकर जहाँ का हुक्म होता वहाँ पहुँचा देती। बाज़ रवायात में ये है कि इस हवाई सफ़र के वक्त पूरे रास्ते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर झुकाए अल्लाह के ज़िक्र व शुक्र में मशगूल रहते। नाज़रीन, अब चलते हैं वजीफ़े की जानिब। अगर कोई भी शख्स अमीर होना चाहता है तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ ज़रूर एक बार दिन में पढ़ें। जितनी बार चाहे पढ़ें, वो दौलत का बादशाह बन जाएगा। आप कोई भी अपनी तरक्की चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, रिस्क में तरक्की चाहते हैं, दुनिया की कोई भी ख्वाहिश आपने रखी हुई है जो आप बयान भी नहीं कर सकते कि लोग तो पागल कहेंगे कि ऐसी ख्वाहिश है इसकी, आप अल्लाह से ऐसा मांगना चाहते हैं, आप सूरत स्वात की आयत नंबर 35 को अपना वजीफ़ा बना लें। रोज़ाना इसको 70 बार पढ़ें, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं।
لیکن 70 کم سے کم پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے جو مانگ رہے ہو وہ دے گا۔ اس کی کوشش کریں 1 مہینہ پورا پڑھیں، ورنہ زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ پڑھیں۔ آپ اتحیات میں یہ پڑھیں، اتحیات میں ربی جعلنی کی جگہ یہ دعا پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ چھوٹی سی دعا ہے، جتنی بار پڑھیں گے، جب بھی پڑھیں گے، اللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور دکھائے گا۔ دعا کیا ہے آپ ایک بار پڑھ لیں۔ کہا اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ اتنی مختصر دعا ہے، آپ اس کو 70 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 500 بار پڑھیں۔ اجازت ہے، قرآن ہے اور دعا ہے نبی سلیمان علیہ السلام کی، اور کام کرے گا اللہ۔ لیکن آپ جب ذہن میں تصور رکھ کے خالی دعا بھی پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو چیز مل جائے گی۔ اللہ آپ کو رزق بھی عطا کرے گا، شہرت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، نوکری بھی دے گا، ترقی بھی دے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ عزتی میں ان کی دعا قبول ہوئی۔ جیسی حکومت انہیں بخشی گئی، کسی کو ایسی نصیب نہ ہوئی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ علیہ السلام نے فرمایا، گزشتہ شب میں عبادت میں مصروف تھا کہ ایک سرکش جن نے بہت کوشش کی مجھے میری نماز سے بھٹکا دے۔ اللہ کی مہربانی سے میں نے اس پر قابو پا لیا اور پکڑ کر چاہا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دن میں آ کے دیکھ سکو۔ مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ جنہوں نے خدا سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو مجھ سے پہلے کسی اور کو عطا نہ کی گئی ہو۔ اس کا خیال آتے ہی میں نے اسے لعنت ملامت کر کے چھوڑ دیا۔